بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میں آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی دلچسپ، حیران کن اور معلوماتی ویڈیو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ہر لحاظ سے پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اپنے کمنٹس سے بھی مجھے آگاہ کریں۔ بچپن میں سکول میں ہمیشہ دنیا کے 7 عجائبات کا پڑھا اور سنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا نے اور بھی بہت سے عجائبات کو ان میں شامل کر لیا۔ میں ان تمام عجائبات کے بارے میں نہیں، صرف اہرام مصر کے بارے میں چند نہایت مفید اور اہم حیران کن معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان قدیم عجائبات میں اہرام مصر ایک اہم اور قدیم ترین عجوبہ ہے جو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک تقریباً صحیح سلامت موجود ہے۔ ان اہراموں کی تعمیر اور ان میں استعمال کیے گئے سامان، پیمائش کی درستگی، ان عمارتوں کی عظمت اور کاریگری اور اس سے متعلق دوسرے رازوں نے سائنسدانوں اور ماہرین کو حیران کر رکھا ہے جو صدیوں سے ان پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ شاید پوری دنیا میں اس قدر پراسرار اور تعجب خیز کوئی اور عمارت نہ ہوگی جو ایک ویران میدان میں کھڑی پوری دنیا کے سائنسدانوں اور اہل علم کو اپنے وجود سے حیرت زدہ کر رہی ہو۔ اہرام مصر کی تعمیر میں اس قدر سائنسی راز پوشیدہ ہیں کہ آپ سن کر یقین نہیں کریں گے، مگر یہ تمام کے تمام حقائق پر مبنی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، جو پتھر اہرام کی تعمیر میں لگائے گئے ہیں ان کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے۔ اہرام میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں۔ فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہے اس کا وزن 70 ٹن ہے، یعنی یہ 70,000 کلو گرام ہے، اور آج تک کوئی یہ حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت پر لگایا ہو۔ اہرام کی بلندی 149.4 میٹر ہے اور آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ 149.4 ملین کلومیٹر کا ہی ہے۔ اہرام کے اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کی سمت بتاتا ہے اور اندرونی راستہ سگ ستارہ کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ گوشت کا تازہ خون آلود ٹکڑا اہرام مصر کے کمرے میں رکھیں گے تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خشک ہو جائے گا، اور یہ راز آج تک راز ہی ہے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے۔ اہرام کے محیط کو اگر اس کی اونچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ 3.14 کے برابر ہے، جو ریاضی اور فزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی دائرے کے محیط کو اس کے قطر سے تقسیم کریں تو یہ عدد ملتا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین کرشمہ ہے۔ رات کے وقت اہرام چمکتا ہے کیونکہ اس پر برقی رنگ کی پالش کی گئی ہے۔ تینوں اہراموں کی لائن آسمان میں چمکنے والے ستاروں کے متوازی ہے۔ یہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ سال میں ایک دن سورج کی شعاعیں اہرام کے اندر داخل ہوتی ہیں اور یہ دن فرعون کا یوم پیدائش ہے۔ اہرام میں رکھی ہوئی تلواریں، چھریاں اور بہت سے دیگر آلات آج تک زنگ آلود نہیں ہوئے، حالانکہ ہزاروں برسوں سے وہ وہاں موجود ہیں، اور سائنسدان آج تک اس راز کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ اہرام کے چند کمروں میں بہت سے آج کے جدید سائنسی آلات بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجوبہ ہے اور سائنسدان اس کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ تینوں اہراموں سے جو لکیر گزرتی ہے وہ بحر اوقیانوس میں واقع برمودا ٹرائی اینگل اور بحر الکاہل میں واقع فارموسا ٹرائی اینگل کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ دونوں جگہیں اپنی عجیب خصوصیات کی وجہ سے دنیا میں بہت مشہور ہیں۔
کہ یہاں ہوائی جہاز بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بڑے اہرام میں 3 کمرے ہیں، 2 زمین سے اوپر ہیں اور 1 زمین کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ میرابو نامی شخص جو کہ ماہر انجینئر تھا نے یہ اہرام تقریباً 20 برسوں میں بنایا تھا اور 1 لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں جان کھوئی تھی۔ اہرام کی بنیاد کے چاروں رخ نہایت تعجب کے ساتھ زمین کی چاروں سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ جو دائرہ اہرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے وہ تمام براعظموں اور سمندروں کو بالکل برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ان کا رقبہ ایک دوسرے کے بالکل برابر ہے۔ اگر ان اہراموں میں بلیڈز رکھ دیے جائیں تو وہ نہایت تیز تلواروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان اس راز کو بھی آج تک حل نہیں کر سکے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جو باتیں آج تک پرانی چیزوں اور رازوں سے ملی ہیں وہ سمندر میں قطرے کے برابر ہیں۔ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ زمینی مخلوق اتنی عقل و فہم نہیں رکھتی یا رکھ سکتی۔ اور موجودہ صاحب اقتدار کے لیے ایک مشہور چینی فلسفی لین یوٹانگ کا مشہور قول ہے کہ جب بونوں کے سائے بڑے ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔